لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ فارغ ہو جائیں گے، اتنی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر سب جمع کر دیا گیا۔ خاص کر مطالعہ بریلیت لو، حاضر ناظر کے مسئلے پہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، علم غیب پر ان کی کتاب ہے ازالۃ الریب، مختار کل پہ ہے ان کی کتاب دل کا سرور، نور و بشر پہ ہے مسئلہ نور و بشر، بدعات پر راہ سنت، استعانت پر گلدستہ توحید، توحید نہیں توحید، اسی طریقے سے معجزات پر کہ معجزات اللہ کا فعل ہے، وہ ہے راہ ہدایت، وہ خریدیں پھر سن لیں۔ حاضر ناظر پہ یہ سب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب بتا رہا ہوں۔ حاضر ناظر پہ آنکھوں کی ٹھنڈک، علم غیب پر ازالۃ الریب، اور اپنا مختار کل پہ دل کا سرور، نور و بشر پہ مسئلہ نور و بشر، استعانت کے مسئلے پہ گلدستہ توحید، معجزات کے مسئلے پہ راہ ہدایت، بدعات کے مسئلے پہ راہ سنت، اور بھی حضرت کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ہماری عبارات پہ جو یہ تنقیدیں کرتے ہیں، شاید میں کل عبارات پڑھاؤں جو یہ ہماری عبارات پہ کرتے ہیں کہ شوی تھانوی نے یہ لکھا، فلاں نے، اس کی حقیقت تو بتانی چاہیے۔ دعا کریں اللہ پاک بتانے کی توفیق دے۔ تو اس مسئلے پہ حضرت کی کتاب ضرور لیں، ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ بدعتی آپ سے کہیں گے فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے لکھا گا، تم نے بھی تو لکھا ہے۔ ایک ایسی کتاب انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہے بریلویوں کے رد میں، آپ بس اس کتاب کو لیں گے، باقی کتابیں جو بریلوی کی اصل کتابیں آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح زہرا رحمان فاروقی شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ دستاویز، جس میں شیعوں کے حوالے دیے کہ شیعہ نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا، پھر اس کے بعد اصل فوٹو اسٹیٹ بھی لگائی آخر میں۔ اور اسی طرح مولانا منظور چنیوٹی رحمہ اللہ نے قادیانیت کی رد میں لکھی ہے ثبوت حاضر ہے، ثبوت حاضر، یہ کتاب بھی لو، ثبوت حاضر ہے منظور چنیوٹی رحمہ اللہ کی۔ اب اس میں بھی قادیانی کی جو باتیں ہم کرتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، تو اس میں انہوں نے آخر میں اصل کتابیں لگائیں۔ اور رد بریلیت پہ بھی شاید ان قریب 2 مہینے کے اندر شاید آ جائے یا 3 مہینے کے اندر ایک اسی طرح کی کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ، جس میں بریلیوں کی اصل، لیکن ان میں فوٹو اسٹیٹ ہے، اس میں اسکین کر کے لگانا ہوگا، جو بالکل کلیئر اور اصل کتاب کی طرح جو ہے وہ لگے گی، فوٹو سٹیٹ نہیں ہوگی، اصل کتاب۔ پنجاب والے فوٹو اسٹیٹ کو کہتے ہیں فوٹو سٹیٹ، میڈیکل سٹور، تو فوٹو سٹیٹ نہیں ہوگی بلکہ اصل جو ہے وہ کتاب ہوگی۔ اور انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد ہماری سی ڈی بھی آنے والی ہے۔ آپ کو پتا نا کراچی میں خرکوب کو کوکب نے ایک، اصل ہم نے ایک کا نام لکھے، کوکب کا نام خرکوب، اور بہرحال نام بتانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا تقریباً ہم نے نام چن کے رکھا ہے۔ عمر کا نام تو سن لیا، عمر چھروی کا۔ تو اس میں جو ہے نا یہ عبارتیں دکھاتا ہے کوکب نورانی، یہ دیکھو ایسا بھائی ثانوی نے لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ میں نے کہا وہی بات کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھتے ہیں وہاں تم سکارا نہیں پڑھتے، یہ بس بتاتے ہیں کہ نماز کی طرف نہیں جاؤ، آگے کیا ہے اس میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی تقریباً 80% بریلویوں کی کتابیں دستیاب ہو گئی ہیں گھر پہ، کھڑکی پہ ٹنگی ہوئی، جاؤ بولو۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے بھی ویڈیو کیمرے والے ساتھی ہے، وہ تو خیر ہمارا بہت ہی بااعتماد ساتھی ہے، اور بھی ہمیں کتاب ہم بھی انشاءاللہ انہیں دکھائیں گے، دیکھو احمد رضا خان نے یہ لکھا، قریب آ کے دیکھو فلاں نے یہ لکھا۔ اس میں میری تصویر نہیں ہوگی، صرف ہاتھ ہوگا، کیونکہ ویڈیو کے حق میں نہیں ہوں، میں ویڈیو سیڈیو کے حق میں ہوں، اس لیے آپ بھی حضرات اجتناب کریں۔ تو یہ انشاءاللہ دکھائیں گے، وہ بھی
عید کے فوراً بعد اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. پھر ہم ان سے کہہ سکیں گے پلٹ کے دیکھو ظالم, تمنا ہم بھی رکھتے ہیں, اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں. تو کیا سمجھتا تھا تجھے کوئی ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تھانوی کے وارث انشاءاللہ اب بھی زندہ ہیں. یہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کام یہ اس طرح کرنے کی کوشش کرو بریلویت کے رد میں کہ ان کو دفاع پہ لے آؤ. دیکھو شیعت پہلے کتنے عروجوں پہ تھی. پہلے آپ مناظرہ پڑھیں, مناظرہ بغداد اور دوسرے تیسرے, اس وقت شیعوں کے ساتھ جب مناظرے ہوتے تھے پہلے تو موضوع مناظرے یہ ہوا کرتے تھے کہ ابو بکر مسلمان ہے کہ کافر, ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. پھر مسلمان ابو بکر کے ایمان پہ دلیلیں دیتے, صحابہ کرام کے ایمان پہ دلیلیں دیتے. لیکن مولانا اقبال جنگی رحمہ اللہ کی ایک محنت ہوئی, انہوں نے اتنا ان کو کفر اتنا زیادہ ننگا کیا کہ بجائے اب وہ صحابہ پہ تنقید کرنے کے اب دفاع پہ آ گئے. اب اگر کبھی مناظرہ ہوتا ہے تو بات موضوع یہ چل گئی کہ ابو بکر کے ایمان پوچھنے والے پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر. اب پھر وہ اپنے ایمان کے لالے لے کے بیٹھ گیا, وہ اپنے دفاع میں لگ گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ کے اکنواز کی طرح کراچی کا رمنواز بھی ان کو دفاع پہ لانا چاہتا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے کہ یہ دفاع پہ آ جائے. پھر یہ چھپتے پھرے, ہم کہیں ہاں بتاؤ ملفوظات میں احمد رضا خان نے اللہ کی بیوی ثابت کی, ثابت کرو. کیوں بولا؟ فتاوی افریقہ میں کہتا ہے اللہ کو جو سڑی سڑی گالیاں جو اس کا ایمان نہیں بدلتا. کیوں بولا؟ تمہارے ادائے کے بخشش احمد رضا خان نے پیران پیر کو نبی کہا, کیوں بولا؟ تمہارے فوائد فریدیہ میں لکھا ہے کہ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں میں نے اللہ سے کشتی کی, اللہ نے مجھے بچھاڑ دیا. کیوں لکھا؟ تمہارے فوائد فریدیہ میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ تمہارے رضائے مصطفیٰ رسالے میں لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہاں یہ ساری چیزیں بیان کرو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تمہارے ہمارے شرمی میں کیوں لکھا میاں بیوی صحبت کرتے ہیں نبی. یہ چیزیں جب عبارات بیان کرو, شروع میں تکلیف ہوتی ہے, لوگ کہیں گے, ہمارے اپنے بھی لوگ کہیں گے یار یہ کن چکروں میں پودے اشتعال انگیزی کے, تو ان کے اشتعال کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنانا ہوگا. 1400 سال سے مسلمان شیعت سے ہمیشہ دفاع میں کام کرتے ہوئے آئے, ہمیشہ دفاع میں ہم چلتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن جب ان کا کفر واضح ہوا تو اب یہ لوگ دفاع پہ آ گئے. انشاءاللہ اللہ تو اس کورس کی برکت سے ہم اس کا وسیلہ تجھے دیتے ہیں, ان تمام ساتھیوں کے ساتھ اور تمام امت مسلمہ دعا کرتی ہے اے اللہ تو ہمیں اس کام کے لیے قبول کر کہ ہماری موت سے ہماری شہادت سے پہلے پہلے یہ لوگ دفاع پر آ جائیں, تاکہ آنے والی نسلیں کے سامنے یہ منہ چھپاتے پھریں. انشاءاللہ لوگوں کو بتانا ہے یہ اہل سنت والجماعت نہیں, اہل بدعت والخرافات ہیں. ادھر مطلب یہ ہر باطل نے اپنے لیے نام اپنے عمل کے مخالف رکھ دیا ہے. عمل اس نام کے مخالف ہوتا ہے. شیعوں نے رکھا محبان اہل بیت, ہم اہل بیت سے محبت کرتے, اہل بیت کو مانتے تک نہیں. اہل بیت نبی کے گھر والے, نبی کے گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں ہوتی ہیں, گھر والیاں. ویسے ہم بھی کہتے اہلیہ, یہ ہماری اہلیہ ہیں. اہل بیت اصل میں اہلیہ ہی سے ہے. تو وہ انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو تو گالیاں دیتے ہیں, اہل بیت کو مانتے نہیں. غیر مقلدین اپنے ساتھ لکھتے ہیں سلفی, اسلاف کے ماننے والے, اور سلفی کے اسلاف کو گالیاں دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو ان کو یہ سلفی نہیں سلفی ہیں. سلفی ہیروئن پینے والے کو آج کل لوگ کہتے ہیں بڑا سلفی آدمی ہے. تو سلفی ہم لوگ بھی کہتے ہیں, بس یہ تو سلف نہیں سلف ہے. سلف تو عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں, سلف ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف کرنے والے بن گئے قادری نہیں بنے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں ان کی تعلیمات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے, اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. بدعات میں پڑ گئے اور اپنے آپ کا نام رکھ دیا اہل سنت والخرافات, اپنا اہل سنت رکھ. تو جس کو بھی دیکھو حدیث کی سارے سال مخالفت کرنے والا, ہر حدیث پہ جرح کرنے والا, ہر حدیث کو اپنے آپ کو لگانے لگے اہل حدیث. یہ عجیب بات ہے. تو اس دور میں یہی ہوا کہ جس نے آگے لیں مولانا, جس نے بھی الٹا کام کیا اپنا نام رکھا, اس نام کے خلاف جو ہے وہ اپنا کام کیا, نام رکھا ہے عمل کے مخالف نام. تو یہاں پر بھی یہ ہے. تو ہم کیوں نہ, ہمارے دیکھو جماعت کا نام یہ انجمن دعوت اہل سنت والجماعت, یہ اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت, اس نام کو عام کرو. یہاں عجیب بات ہے, کہیں اسٹیج پہ کسی کا اہل سنت والجماعت کو لوگوں کے ذہن میں فوراً نام جاتا ہے بریلویوں کا, کہ اس سے مراد یہ اپنا تعارف کرو کہ اصل اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں, یہ تو اہل سنت ہیں. اس لیے ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے. ہاں
اپنے ساتھ حنفی لوگوں میں باور کراؤ یہ حنفی نہیں یہ منفی ہیں. حنفی اور منفیوں میں فرق ہے. حنفی جس کو دیکھنا ہو جاؤ نیوٹن فاروقی اثر العلوم دارالعلوم میں دیکھو, اور منفی کسی نے دیکھنا ہو امجدیہ نعیمیہ میں جا کر کے کسی سبزی منڈی میں یا سرائے مدینہ میں یا مدینہ طلولیہ میں دیکھو. اسی بات تھوڑی ہے دوستوں. ہر ایک نے دعویٰ کیا ہم سچے ہم سچے ہم سچے. رب کہتے ہیں سچے تو صحابہ تھے, اولئک هم المؤمنون حقا, اور رب کہتے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس دور میں سارے اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں, لیکن سچوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین کے لیے کٹتے ہیں, دین کے لیے مرتے ہیں, دین کے لیے جانے دیتے ہیں. اور یہ عمل ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ حق والوں میں نشانی رہی ہے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ 3 نشانیاں میں مختصر بتا رہا ہوں, ہر جلسے میں بیان کرتا ہوں حق والوں کی, آپ بھی بیان کیا کرو. پہلی نشانی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے, بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے, میری امت میں 73 بنیں گے. اور فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں. فرمایا جنتی فرقے کی نشانی ہے ما انا علیہ و اصحابی, میرے نقش قدم پہ چلے گا, میرے صحابہ کے نقش قدم پہ. ساری دنیا کو چیلنج کرو کہ نبی اور صحابہ کے نقش قدم پہ کون چلتا ہے. شیعہ وہ کہاں سے چلتے ہیں, وہ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. غیر مقلد وہ تو صحابہ کے قول کو بدعت کہتے ہیں, وہ تو 20 تراوی کو بدعت کہتے ہیں. دوسری آزم وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم. بریلوی ان کے تو ہر عمل نبی اور صحابہ کے مخالف ہے. پرویزی وہ تو حدیث ہی کو نہیں مانتے. قادیانی وہ تو بھائی نبی علیہ السلام نے جنتی فرقے کی نشانی رکھائی ما انا علیہ و صحابی, میرے نقش قدم پہ چلے گا, میرے صحابہ کے نقش قدم پہ. پوری کائنات پہ نظر اوڑھا لو, اگر نبی اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ملے گا تو کون؟ علماء دیوبند. دوسری نشانی میرے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے حق والوں کے تمام باطل اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے, جس طرح بدعتی گرمی کی دیگ پہ ٹوٹتے ہیں, اس طرح باطل سارے مل کے حق والوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے. خدا کی قسم آج پوری دنیا کا سروے کر لو, ہر باطل کا ٹارگٹ, ہر باطل کی مین منزل وہ علماء دیوبند ہے. ہر ایک کی سرگرمیاں دیکھو, تحریریں دیکھو, تقریریں دیکھو, جتنی ایکٹیویٹیز ان کی سب دیکھو, وہ سب علماء دیوبند کے خلاف. ہر باطل بریلوی ہے وہ ہمارے پیچھے, جس کو دیکھو ہمارے پیچھے گزا گا. بابا اپنا کام کرو. غیر مقلدین وہ بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, کبھی ان کو بھی رگڑا لگایا کرے نا. ہمارے پیچھے بریلوی ہے وہ ہمارے پیچھے. شیعوں کے دشمن ہمیں, پرویزیوں کا ٹارگٹ ہمیں, فرق نسیم ہاشمی کا ٹارگٹ ہمیں, چودھری بابر کا ٹارگٹ ہمیں, اسی طریقے سے قادیانیوں کا ٹارگٹ ہمیں, ٹونی بلیئر اور بش کا ٹارگٹ بھی ہمیں. تب ٹونی بلیئر نے کہا مجھے کوکم نورانی دو, مجھے ریاض پادری دو, وہ بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے. ان کو تو پتہ کر رہی کتی 14 نال ملی دی ہے, یہ تو ہمارے اپنے, کسی بھی وقت ہم ان سے کام لے سکتے ہیں. سعودیہ کی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے, اس وقت بریلوی اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں پورے. تو حق والوں کی یہ نشانی, سارے باطل حق والوں پہ قیامت سے پہلے ٹوٹ پڑیں گی. کتنی بڑی نشانی ہے, بیان کیا کرو. یہ عوام کی بات ہے, یہ تو بھی پڑھا رہا ہوں, لیکن اس میں ضمن باتیں کی. کل آخری دن ہے, عبارات شاید پڑھاؤں تو اس میں وقت نہ ملے. تو آج سارے باطل کو دیکھو ہمارے خلاف. اس وقت دنیا کا بڑا باطل وہ امریکہ ہے. وہ کس کو مانگتا رہتا ہے, کس سے پریشان ہے؟ دیوبندیوں سے ہی نا. کبھی غیر مجلد یا بریلویوں کے کسی عالم کو مانگے پرویز سے, مشرف سے کہا کہ جی مجھے کوکم نورانی تو یہ ہمارے خلاف بڑی خراب کام کرتا ہے اور اس نے ہمارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا. نہیں. تیسری بڑی نشانی حق والوں کی, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حق والوں میں ہمیشہ ایک نشانی رہی ہے کہ حق والوں نے ہمیشہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک حق والوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. دین قربانی کا نام ہے, قربانی مانگتا اور حق والے قربانی دیتے ہیں. نوح علیہ السلام نے قربانی دی, حضرت حنظلہ بن صفوان نے قربانی دی, ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی, صحابہ سچے تھے, صحابہ نے قربانی دی. ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تکلیف آئی, ابن تیمیہ کو تکلیف, یہ جتنے حق پر تھے, شاہ ولی اللہ, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ رفیع الدین, یہ جتنے بھی شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید, سب حق پر تھے. حق والوں کو قربانی دینی پڑتی ہے. آج دیکھو کہ حق پہ قربانیاں کون دے رہا ہے؟ بریلوی. کتنے جا کے کشمیر مرے, کتنے صحابہ کے عزت سے یہ بریلوی کٹے, کتنے نے ختم نبوت کے لیے جیلوں کو بھرا ہے. ہمیشہ حق والوں نے قربانی دی ہے. برے صغیر میں جب انگریز آئے 4 لاکھ کی جانیں دینے والے علماء دیوبند تھے. تحریک ریشمی رومال پہ قربانیاں دینے والے علماء دیوبند تھے. تاریخ خلافت پہ قربانیاں دینے والے علماء دیوبند تھے. غازی علم الدین دیوبندی تھا. ہاں, وانا وزیرستان کشمیر
बोस्निया, चेचनिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह कुर्बानी देने वाला देवबंदी है। सही तो नहीं है। यहाँ कराची की गलियों में मुफ्ती निजामुद्दीन शाह मिर्ज़ा शहीद रहमहुल्लाह, मौलाना आजम तारिक, मौलाना ज़िया फारूकी, इसी तरीके से डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार, मुफ्ती अब्दुल समी, इस्लामाबाद वाले मौलाना अब्दुल्ला, ये जितने हजरात थे, फारूकिया के 4 उलमा, ये जितने हजरात थे सब कौन थे? बरेलवी थे ना। ये तो हक वालों की निशानी है। कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे वो है कि जो हक के लिए कुर्बानियां भी दें। बहुत से मजनू पैदा हुए ना, तो लैला ने कहा कि खाना बेचती थी, सब खाते थे। जब लैला ने एक दिन कहा जरा अपने काते से कहा ये तसला ले जाओ, छुरी भी ले जाओ, जितने मजनू उनसे कहना लैला ने खून मांगा है। तो वो तसला लेके पहले सब्जी मंडी गया, कहा कि लैला ने खून मांगा है। उसने कहा सब्जी मंडी वाले ने, वो तो हल्का मंजिल मजनू मस्जिद में बैठा है असल मजनू तो। अच्छा, फिर वो वहां से गया दूसरे मजनू के पास जिसको खाना देता था, टूल पिलाकर सहराए मदीना में। बहुत से मजनू बैठे हुए थे, सबसे कहा वो खून मांगा है। मैंने कहा हमारे पास क्या होता, रंगी टाउन में जो इज्तिमा होता है उधर मिलेगा। फिर उसने कहा अच्छा ये भी बेईमान निकले। फिर वो उधर गया मदीनतुल औलिया, मुल्तान शरीफ, यार यहाँ सब आशिकान है, लैला ने खून मांगा है। उसने कहा कि जी हमारे पास तो खून नहीं है, वो तो आपको रायमंड में मिलेगा। फिर वो बल्दिया टाउन गया सुन्नी तरीक के दफ्तर में कि तुम आशिक को लैला ने खून मांगा होना था, इधर थोड़ी तो नागन में मिलेगा, जाओ जाने ने जो इतनी जाने दी उधर जाके दो। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा बेईमान है सारे। फिर वो असल मजनू के पास गया, उसने कहा कहां का खून मांगा है? असल जो था उसने कहा कहां का खून मांगा? ये तो लैला ने नहीं कहा कहां का खून है। अच्छा, यहां से भी काट के दिया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 30-40 जगह से काट के दिया, पता नहीं कहां का मांगा होगा, सब जगह का ले जाओ। Tawheed-sunnah.com। तो रब के कासिद भी आता है, रब खून मांग रहा है, तो जो झूठे आशिक होते हैं नबी के, रब के, वो पीछे हटते हैं, नहीं। लेकिन जो सच्चा आशिक होता है कहां का मांगा है, पता नहीं कहां का, तो वो टूल प्लाजा पे कहता है यहां भी गोली लगा लो, यहां भी लगा लो, यहां भी लगा लो, यहां भी लगा लो, यहां भी 40 जगह लगा लो, 40 जगह का खून दे देते, ले जाओ, पता नहीं कहां का मांगा हो रब ने। ये है हक वालों की निशानी। समझे या नहीं समझे भाई? तो इल्म बिल गैब वही अखबार गैब और अंबाए गैब। समझे कि गैब पर इल्म ये एक अलग चीज है, गैब का इल्म ये एक अलग चीज है। तो ये आयात हम लिखें। अब वो आयात जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खुसूसियत से गैब की नफी हो रही है, वो आयतें लिखेंगी। फिर दोपहर को बरेलवी दलाइल और उनके जवाब दिए जाएंगे। अभी तो मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब जल्दी पढ़ाएंगे 9:45 बजे। पहली आयत ये खुसूसियत से वो आयत जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के लिए गैब की इल्म की नफी हो रही है। भाई ये चाय वालों को कह दो आज चाय जो चाहिए 9:45 बजे चाहिए, ऐसा ना हो 10:15, आज हाफ टाइम 9:15 बजे होगा, वक्फा 10:15 बजे तक होगा। उसके बाद फिर मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब 12 बजे तक पढ़ेंगे, 12 बजे के बाद फिर मौलाना अब्दुल रशीद साहब शैखुल हदीस शैखुल मदारिस वो आप हज़रात के सामने कुछ बात करेंगे। यसअलूनका अन साअति अय्यान मुरसाहा, ये लोग आपसे पूछते हैं क़यामत के बारे में कब आएगी। फीमा अंत मिन ज़िक्राहा, इसके इल्म से आपको क्या लेना। इला रब्बिका मुंतहाहा, इसका इल्म तो सिर्फ किसके पास है। सूरह नाज़ियात पारा 30। इस आयत का शान नुज़ूल दुर मंसूर जिल्द 6 सफ़ा 314, दुर मंसूर जिल्द 6 सफ़ा 314। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मा ज़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलु अन साअति हत्ता उनज़िला अलैहि फीमा अंत मिन ज़िक्राहा, बार बार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते अल्लाह क़यामत कब आएगी। मुशरिकीन असल में पूछते थे आप अगर नबी है तो बताओ क़यामत कब आएगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब बार बार पूछते थे तो ये फरमाया आप तो इसके जिक्र से क्या लेना, आप इसके मुतालिक क्यों पूछते हैं। इला रब्बिका मुंतहाहा, इसका इल्म तो सिर्फ किसके पास है, अल्लाह के पास है। और एक वही सूरह अनआम पारा 7 आयत नंबर 50, आयत नंबर 50, उल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। आप कहते हैं मैं अपने नफ़े नुकसान का भी मालिक नहीं हूं। लेकिन दूसरी अल्लाह पाक ने फरमाया वअबुदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अुहुम वला यदुर्रुहुम, उनको पुकारते हैं जो उनको न फायदा दे सकते हैं न नफा। मुशरिकीन के बारे में कहा। तो इस आयत से क्या पता चला कि जो न फायदा दे जो नफा दे उसको पुकारना सही नहीं, ये एक कजिया। दूसरा इधर देखो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. تو نبی فرماتے اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. ادھر رب کہتے ان کو نہ پکارو جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو. تو دونوں کو صغرا کبرا ملاؤ تو کیا نتیجہ بنے گا کہ یا رسول اللہ پکارنا پھر جائز نہیں. یہ مدد کے لیے پکارنا، یہ بات یاد رکھنا. مطلقاً یا رسول اللہ کی بات کو میں آپ کو حاضر ناظر کے مسئلے پہ بتا چکا ہوں کہ عقیدہ اگر صحیح ہو تو اس کے ساتھ پکار سکتے ہیں. اس آیت کا بھی شان نزول یہ ہے کہ یہ مشرکین آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم نے بیج ڈال دیا ہے ہماری فصل کب اگے گی، اور یہ بتائیں کہ جی کیا نام ہے اپنا ہم چیزیں خریدنے کے لیے جا رہے ہیں کب یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تاکہ ہم ذخیرہ کر لیں، یہ چیزیں ہمیں بتائیں. تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہہ دو اگر مجھے نفع نقصان اگر مجھے غیب کا علم ہوتا ولو کنت اعلم الغیب، میں اگر غیب کا علم جانتا. دیکھو نفی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. ہم نے یہی دعویٰ کیا آپ سے کہ بریلویوں سے یہ کہا کرو مسئلہ علم غیب پر ہے، اس لیے علم اور غیب دونوں ایک ساتھ آئے ہوں نبی کے لیے یہ ثابت کرو. ہمیں نہ نبی کے علم پر اعتراض نہ نبی کے غیب پر اعتراض، علم غیب دونوں ایک ساتھ آئے ہوں، غیب کی اضافت علم کی طرف ہوئی ہو. اس طریقے سے کبھی نبی علیہ السلام کی جگہ لیے ایک آیت یا کسی ایک حدیث میں بتا دو. مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں گوشت کی خیر جمع کرتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، کبھی میں طائف کی گلیوں میں نہ جاتا، مجھے پتا ہوتا کہ وہاں پتھر لگیں گے. میں اتنے صحابہ کو لے کے عمرے کے لیے نہ جاتا، مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہ لوگ واپس کر دیں گے. اگلی تیسری آیت وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین میں نا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ان هو الا ذکر وقرآن مبین. وہی نور بشر کی بات میں جو بتائی تھی وہ تفسیر کے لیے آ رہا ہے، تف کے لیے نہیں. وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں سکھایا، ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں سکھایا نہیں دیا. وما ينبغي له، اور نہ یہ ان کی شان کے مطابق تھا، آپ علیہ السلام کے لیے مناسب بھی نہیں تھا شعر کا علم. تو علم میں شعر عطا نہیں کیا اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. سمجھے بھائی؟ تو شعر کا علم یہ بھی تو جمیع ما کان ما یکون میں داخل ہے کہ نہیں؟ شروع میں ہم نے دعویٰ لکھا ہے کہ دعویٰ یہ جمیع ما کان ما یکون، جو ہو گیا یا جو ہونے والا ہے تمام چیزوں کا علم. اللہ کہتے ہیں شعر کا علم نہیں. وما ينبغي له، اور یہ آپ کے شان کے مطابق بھی نہیں، آپ کے شان کے حق میں بھی نہیں. تو اس لیے فرمایا شعر کا علم نہیں دیا. تو احمد رضا خان نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ یعنی اے نبی ہم نے آپ کو ملکہ شعر نہیں دیا، شعر کا ملکہ نہیں دیا، شعر پر مہارت نہیں دی. کہتے اس میں وہ مطلقاً شعر کی نفی تھوڑی ہے، شعر کے ملکے پر شعر کے مہارت کی نفی ہے. ہم نے آپ کو مہارت نہیں دی. مولانا یہ شعر کا ملکہ اور مہارت بھی تو جمیع ما کان ما یکون میں داخل ہے. نہیں سمجھو میری بات، کیا بھی کی کہنے نے یہ ملکہ یہ بھی تو جمیع ما کان ما یکون میں داخل ہے، مہارت بھی تو ہے. چلو تم کہتے ہو مہارت اور ملکہ، کچھ چیز تو ایسی ہے جو اس شعر میں اس آیت میں ہے کہ جو نبی کو نہیں دی. تمہارا دعویٰ تو جمیع ما کان ما یکون کا. مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ 81 شعر نبی علیہ السلام کو نہیں دیے. 81 شعر یعنی جھوٹے شعر نبی علیہ السلام کو نہیں سکھائے جو بعض شعراء نے کہے ہیں. تو چلو جو بعض شعراء نے جھوٹے شعر کہے اس کا علم آپ علیہ السلام کو نہیں ہے تو پھر بھی دعویٰ تو آپ کا غلط ثابت ہوا کہ نہیں؟ یہ مورے میں برسو اسی رکھا، جس سراغ میں گھسو گے ادھر ہی انشاءاللہ بند کر دیے جاؤ گے. مولوی حشمت علی نے لکھا ہے کہ شعر کا علم دیا تھا نبی علیہ السلام کو. اب ثابت تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے کبھی شعر پڑھا ہے، کبھی کسی اور شاعر کا شعر بھی پڑھا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی نہیں، آپ علیہ السلام کو شعر پسند نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی قیسی کا شعر پلٹ کے پڑھ لیا کرتے تھے. قیسی کا شعر بالکل بینی وہ نہیں، یہ جعلوا اولہ آخرہ وآخرہ اولہ، اول مصرے کو اول لفظ کو شروع میں لے آتے، شروع کے لفظ کو آخر میں لے آتے، شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے پڑھتے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب
اس طریقے سے پڑھا کیسی کا جو شعر ہے وَيَأْتِيكَ الْأَخْبَارُ مَن لَّمْ تَزَوَّدُوا وَيَأْتِيكَ الْأَخْبَارُ مَن لَّمْ تَزَوَّدُوا. اب اس کا ایک مصرع یہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ وَيَأْتِيكَ مَن لَّمْ تَزَوَّدُوا بِالْأَخْبَارِ، تبدیل کر دیتے. جب کیسی کے اس شعر کو ذرا پلٹ کے پڑھا نا اور ابو بکر صدیق نے سن لیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ لیس ھکذا، اللہ کے نبی یہ شعر اس طرح تو نہیں ہے جس طرح آپ نے پڑھا. اس میں تزودو بعد میں ہے، اخبار پہلے ہے، اور آپ نے تزودو پہلے پڑھا، اخبار بعد میں. لیس ھکذا، یہ شعر اس طرح نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ ما انا بشاعر، انی واللہ ما انا بشاعر، پیدا کرنے والے کی قسم میں شاعر نہیں ہوں. وما ينبغي لی، اور نہ یہ شعر میرے لیے مناسب بھی، یہ شعر میرے لیے مناسب بھی نہیں. در منصور 331. تو پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا ينبغي لک، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور یہ آپ کے مناسب بھی نہیں تھا. کوئی شے یا نہ کوئی شے. در منصور 332، ابن کثیر 333. اسی آیت کے ذیل میں دیکھ لینا. اچھا میرے دوست، اب مولوی عصمت علی نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو شعر کا علم دیا گیا تھا، اور اس کی دلیل وہ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنگ احد میں کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو دیکھو یہ شعر پڑھ لیا. رب تو کہتا ہے شعر کا علم نہیں دیا، اور میرے نبی فرماتے ہیں واللہ ما انا بشاعر، اللہ کی قسم میں شاعر نہیں ہوں. وما ينبغي لی، اور یہ شعر میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہتا ہے شعر کا علم دیا تھا اور شعر پڑھا بھی ہے. مولانا ایک بات یہ یاد رکھنا، شعر کی تعریف ذرا یاد کر لو کہ شعر کس کو کہتے ہیں. شعر اس کو کہتے ہیں، اس کلام کو جس میں وزن اور قافیے کا ارادہ کیا گیا ہو. محیط الدائرہ صفحہ 1. الشعر کلام یقصد به الوزن والتقفی، شعر وہ کلام ہے جس میں وزن اور قافیے کی ارادہ ہو اور قصد ہو. جس میں ارادہ اور قصد ہو، اس میں نیت ہو. ارادہ اور نیت کے ساتھ ایک شعر اگر پڑھو، محیط الدائرہ سادے میں پڑھائی جاتی ہے نا، پہلے صفحہ میں ہے جو کسی کے سر سے گزر جاتی ہے ریک کے. تو ہاں، جو کلام بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے نکل جائے اس کو رجز کہتے ہیں. جیسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں بیان میں نبی کی گفتار میں، کردار میں، للکار میں. ابھی دیکھو ایک جیسا قافیہ بنتا چلا، اس میں ارادہ نہیں ہے، بلکہ بن گیا، تو اس کو رجز کہتے ہیں. یہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ بھی رجز ہے، شعر نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء نے اس آیت کے ذیل میں اگر کسی نے یہ شعر ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کو کوئی اگر اعتراض اس آیت سے کوئی یہ بات کرے، اشکال کرے کہ نبی علیہ السلام نے جو احد میں کہا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ شعر نہیں تھا، اس لیے کہ شعر میں ارادہ اور قصد ہوتا ہے. یہ تو شعر نہیں بلکہ یہ کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے شرح مسلم جلد اول صفحہ 200، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے شعر کی تعریف اور رجز کی تعریف. اور انہوں نے یہی کہا کہ جتنے بھی اگر کہیں یہ اشعار نبی علیہ السلام کی طرف کوئی منسوب کرے تو وہ شعر نہیں، رجز ہوگا. لأن الشعر حرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ شعر آپ علیہ السلام پر اللہ نے حرام کر دیے تھے. اسلام کی طرف کوئی منسوب کرے تو وہ شعر نہیں، رجز ہوگا. لأن الشعر حرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ شعر آپ علیہ السلام پر اللہ نے حرام کر دیے تھے. اگلی آیت کون سی ہے؟ نفی علم غیب پر نبی علیہ السلام کی خصوصیت سے. تیسری یا چوتھی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. پارہ 24 سورہ مومن. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم نے بھیجے، من قصصنا علیکا ومنہم من لم نقصص علیک، جن کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے کیے اور بعضوں کے ان میں سے تذکرے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. اللہ کہتے ہیں بعض نبیوں کے بیان کیے اور بعض نبیوں کے قصے بیان نہیں کیے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. پارہ 6 سورہ نساء رکوع 23. یہ پارہ 6 سورہ نساء، یہ دوسری آیت ہے کہ ان رسولوں میں سے بعض رسولوں کے تذکرے کیے اور بعض کے نہیں کیے. مستدرک حاکم جلد اول صفحہ 36، اس میں ایک روایت ہے اسی آیت کی مناسبت سے. مستدرک حاکم جلد اول صفحہ 36
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری تبع نبیا کان ام لا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبع کوئی گزرا ہے یہ نبی ہے یا نہیں، ما ادری میں نہیں جانتا، ما ادری تبع نبیا کان ام لا وما ادری ذو القرنین نبیا کان ام لا، میں نہیں جانتا کہ ذو القرنین نبی تھا یا نہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور کنز العمال صفحہ 222 در منصور جلد 2 صفحہ 247 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثہ اللہ عبدا حبشیا نبیا، کہ اللہ پاک نے ایک حبشی نبی بھیجا تھا، فہو ممن لم یقص علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان نبیوں میں سے ہیں جن کی تفصیل جن کے تذکرے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں کیے۔ کوئی بتا دے اس سے جمیع ما کان و یکون کی نفی کس طرح ہو رہی ہے اس آیت سے؟ بس اور شرح عقائد صفحہ 102 مطبوعے کی تبدیلی سے تھوڑا تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا شرح عقائد صفحہ 102 میں بھی یہ ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اللہ پاک نے نبی کے سامنے نہیں کیے۔ یہ جتنی کتابوں کے حوالے لکھا رہے ہیں اگر اصل ہوں تو اس کے شروع کے صفحات ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ نوٹ کر لیا کریں تاکہ وقت کے اوپر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، سمجھے میرے بھائی؟ مولانا حضرت الاستاد مولانا انور مولانا امین قاری رحمہ اللہ کے متعلق سنا کہ ان کی بخاری کے جو شروع کے سارے صفحہ ہوتا ہے بھرا ہوا تھا، کسی نے کہا اگر یہ کیا اس 2 صفحوں میں میں نے پوری غیر مقلدیت کو بند کر دیا، پوری غیر مقلدیت چل نہیں سکتی، اللہ پاک ہمیں بھی امین قاری بنا دے۔ اگلی آیت وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، سورہ انبیاء رکوع 7، یعنی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ ایک اور ترتیب آئی تھی۔ اچھا جی اگلی آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ کہف رکوع 4، یعنی اے نبی آپ کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہہ دیا کریں میں کل کروں گا، لیکن انشاءاللہ بول دیا کریں۔ اس آیت کا شان نزول ابن کثیر تفسیر کبیر دونوں میں، ابن کثیر اور تفسیر کبیر، کہ چند لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہمیں بتاؤ، 3 سوال پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل جواب دوں گا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ابھی تک وحی نہیں آئی تھی، میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ رہ گیا۔ اور حسنات الابراری رہ گیا، 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، 1 مہینے تک، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ تقریباً 40 دن تک وحی نہیں آئی، 40 دن۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان آتے تھے لوگ، ہاں بتاؤ نبی ہے تو بتاؤ نا۔ مشرکین کا کل میں نے عقیدہ بتایا تھا نا کہ مشرکین مکہ اور دور حاضر کے مشرک دونوں میں مطابقت، اور میں یہ بھی بتائی کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ جس کو سب چیزوں کا علم ہو۔ یہ مشرکین کی تمام علامات ہیں جو علم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کل میں نے آپ کو اولیاء کی علامت اور عاشقان رسول کی علامت بتائی تھی، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ولی کی کیا علامت ہے جس کو دیکھ کے، اور عاشق رسول کی کیا نشانی جس کو دیکھ کے؟ مصطفیٰ یاد ہے۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ جس گلی سے بھی گزرتے ہیں دیکھو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کے یاد آئے کہ نہیں آئے؟ ہمیں دیکھ کے تو ان کو بھی اللہ کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آنکھیں مارتے ہیں نا، اتنا سا بچہ ہوگا ایک شب جمعہ ان کا لگا کے آ جاتا ہے، درد سر بن جاتا ہے، اتنا متاثر بنا دیتے ہیں، قریب سے بھی گزرے اشارے یوں۔ اور یہ بھی مشرکین مکہ کی علامت تھی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، قریب سے گزرتے تھے یوں آنکھیں یہ دیکھو جا رہا ہے ابو بکر، یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ نہیں کی نشانی تابق النال بالنال، جس طرح جوتا جوتے سے ملتا ہے ابو جہل احمد رضا اس طرح آپس میں ملتے ہیں، جس طرح جوتا جوتے سے ملتا ہے قطب اور مفتی احمد یار خان اس طرح ملتے ہیں، جس طرح شیبہ ہے اسی طریقے سے ان کے نعیم الدین مراد آبادی سارے۔ توحید-sunnah.com وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، کسی نے واقعہ سنایا کہ کوئی ہمارا ساتھی گزر رہا تھا، پیچھے سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ اس نے اتنی دھنائی لگائی، گستاخ میں اللہ کا رسول ہوں جو مجھے پکار رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول۔ تو ان لوگوں کی پھر یہ نشانی کہ اسی طرح کرو۔
تو 40 دن تک وہی نہیں آئی. 40 دن کے بعد جو وہی آئی ہے تو پہلی وہی یہ آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہاں 40 دن تک اگر تمام چیزوں کا علوم ہوتا تو بتا دیتے کہ نہیں. سنو، جو میرے نبی کو عالم الغیب مانتا ہے وہ وہی کا منکر ہے. جب ساری چیزوں کا علم قرآن نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر تحصیل حاصل لازم آئے گا کہ پہلے سے ہے، اس کے باوجود پھر دوسری چیز ملی، اور تحصیل حاصل یہ باطل ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ یہ کہ تمام علوم ملے میں. میں نے کہا بات تو یہ بھی ہے کہ پیدائش کے وقت اور عالم ارواح میں سب علوم ملے ہوئے تھے. اور بعض بدعتی جی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے غار میں گلے ملا اور کہا اقرا پڑھو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا، پڑھانے کے لیے آیا، تو پڑھ. حالانکہ کیا فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے؟ ماں آنا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہے، 3 بار فرمایا، پھر گلے سے لگا پھر پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ عقیدہ کہ پہلے سے تو کوئی قرآن کریم پھر نازل کیوں ہو رہا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود مانے وہ نبی کی معراج اور ہجرت کا بھی، جو نبی کو مختار کل مانے وہ شفاعت کا منکر ہے. شفاعت کیسی؟ کہ اس کو سفارش کو نا کہ سفارش کریں گے اللہ میرے امتی ہیں، کورس میں شریک ہوئے تھے، سب کو بخش دے اللہ، بغیر حساب کتاب کے بھیج دے. ہاں تو یہ شفاعت اگر مختار کل ہے، ہر چیز سے اختیار کرتے ہر ایک کو بھیج دے. بہن بھی ایک بدعتی بےایمان تقریر کر رہا تھا، میں نے یہ واقعہ تقریباً 2 مرتبہ سنا. کہتے کہ پیران پیر اپنے مریدوں کے ساتھ آئیں گے اور پھر اللہ پاک کے سامنے ہوں گے. اللہ پاک ان کے مریدوں کو جب جہنم میں بھیجنے لگیں گے، سب آئیں گے پیران پیر کے پیچھے، حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہماری وجہ سفارش کریں. اللہ پاک کو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک سے حضرت جبریل علیہ السلام باتیں کریں گے، اللہ پاک کو باتوں میں لگائیں گے، مریدوں سے کہیں گے نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ، چھپڑ پاڑ کے خالد جی کا گھر ہے جنت، بھاگ جاؤ. ہاں نکل جاؤ نکل جاؤ. ہویا جائے یا ہنسا جائے ان کی حرکتوں پہ، ہونے کا مقام ہے. پیران پیر رحمہ اللہ کو پتہ نہیں، یہ آپ علیہ السلام معراج کی رات گئے، 7ویں آسمان پہ گرنے لگے تو پیران پیر نے کندھا دیا تھا، اور 1400 سال کے بعد جو ہے وہ بیڑا پار کرایا تھا. 14 سال کے بعد جو ہے وہ کشتی پہلے ڈبو دی تھی، 11ویں کا پیالہ نہیں دیا تھا عورت نے. پیرانی پیر نے ایک عورت سے 11ویں کا دودھ مانگا، دودھ دو، اس نے نہیں دیا، اچھا نہیں دیا. اس کے بچے کی بارات جا رہی تھی، اس عورت کی شادی تھی، پوری کی پوری کشتی جو بارات کی والی تھی سب کو ڈبو دیا. ولی ایسا ہوتا ہے کیا؟ ان ولی لا یکون منتقما، ولی انتقام نہیں لیتا. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، اللہ کے نبی مسلمان کی نشانی بتا رہے، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. انہوں نے تو پیرانی پیر کو مسلمان بھی نہیں سمجھا، وہ تکلیف تو کیا قتل کر رہے ہیں. ایک دودھ کا پیالہ نہ دے، دودھ مانگ رہے دوسروں سے. تو مشکل کشا کسی سے دودھ نہیں مانگتا، بلکہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، مشکل کشا تو گوبر اور خون کے درمیان سے دنیا کو دودھ پلاتا ہے. پوشے یا نہ پوشے؟ ہاں. اور پھر 14 سال کے بعد نکال بھی دیا. گجرات میں اس کی قبر ہے جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی پیران پیر نے اس کو شاہدولہ کے نام سے، شاہدولہ کہتے اس کی بارات جاری تھی پیرانے، گجرات میں قبر ہے. ڈبویا بغداد میں نکالا گجرات سے. کوئی میں کہتا ہوں اللہ رسے تھے عقل کھسے، اللہ جب ناراض ہوتے عقل چھین لیتے ہیں، پھر کچھ نہیں پتا ہوتا کیا سچ بولنے کیا جھوٹ بولنے. ایک بچہ 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے کہہ رہے میرے دادا سمندر میں چھلانگ لگاتے تھے، دریا سے نکلتے تھے. اور تیرے دادا میں کیا کہا؟ میرے دادا ٹنکی میں چھلانگ لگاتے تھے، نلکے سے نکلتے تھے. تو ڈالا کہاں نکالا کہاں؟ تو یہ لوگوں کو ڈراتا ہے مولوی، اگر تم نے 11ویں نہ دی تیری بھینس مر جائے گی، یہ تیرے پر عذاب آئے گا. میں اپنے بیان میں لوگوں سے کہتا ہوں کبھی اس مولوی سے پوچھے بےایمان پیرانے پیر سے ہم پہ عذاب لانے کے لیے تیرے پہ بھی تو نے کبھی ایک دیکھ بھی دیے؟ تو نے تو کبھی ایک دیکھ بھی نہیں دی، ان کو ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے کیا؟ 11ویں کا کھانا لے کر یہاں سے ندی پار کر رہا تھا ایک ساتھی لڑکا، 11ویں دینے جا رہا تھا اپنے دوسرے دوست کو، بارش آئی تھی ندی کا پانی اسی میں ڈوب کے مر گیا. تو ولا تقولن لشیء. اچھا اگلی آیت، اچھا وہ جو حاضر و ناظر کے مسائل پہ میں نے آیات لکھائی تھی نا، وہ تمام کی تمام علم غیب پہ فٹ کرو، سمجھے؟ اگلی آیت، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینے میں چند منافق بھی پھرتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتے ہیں. پارہ 11 سورہ توبہ. اور وہ آیتیں لکھوائی تھیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. وہ جو حاضر ناظر پہ لکھائی وہ سب ادھر فٹ کریں. اور وہ جو مسجد غرار والی وہ
اور وہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، حاضر ناظر پہ جو دلائل لکھا ہے وہ سب ادھر، جو حدیثیں لکھائی وہ بھی یہاں فٹ کریں. حدیثیں 3 اور اضافے کے طور پہ لکھ لیں. تیار نہیں؟ پکا ہو گیا؟ چھا رہے ہیں. مسلم جلد 2 صفحہ 199، مسلم جلد 2 صفحہ 199 میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی میں آؤں گا فلاں وقت میں. اس وقت میں جبریل علیہ السلام نہیں آئے. جب جبریل علیہ السلام نہیں آئے، آپ علیہ السلام انتظار کرتے رہے. تو اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر گھر کی چارپائی کے نیچے پڑی تو کتا بیٹھا ہوا تھا، کتا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، ان سے فرمایا کہ متا دخل هذا الكلب، یہ کب کب ادھر داخل ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پتہ نہیں. اس کتے کو بھگایا، ادھر چند پانی کے چھینٹے مارے، پھر جبریل علیہ السلام آئے. اور جبریل علیہ السلام جب آپ علیہ السلام فرمایا جبریل آنے کا وعدہ کیا تو دیر کیوں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی آ رہا تھا، کتے کو دیکھ کے واپس جا رہا تھا، اس لیے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں ادھر اللہ کے فرشتے نہیں آتے. بدعتیوں کے یہاں پیروں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، فرشتے آئیں گے؟ اس تصویروں کی وجہ سے تو شرک پھیلتا ہے. کتنے لوگ تصویریں برکت کے لیے لگاتے ہیں. جو چیز نبی مرض کا سبب بتا رہے ہیں یہ اس کو شفا کا سبب سمجھتے ہیں. عشق ہے یہ تصویر. بعض لوگ تصویریں لگاتے ہیں اپنے پیروں کی، پھر بتوں کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک آدمی کا ان کا بھائی کھو گیا، اس کی پیر کی تصویر لٹکی تھی، اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے مانگتے تھے بابا جی ہمارا بھائی لے آنا، بابا جی ہمارا بھائی لے آنا. تصویر بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. تصویر کھنچواؤ ہی نہیں بلا ضرورت. ہاں جب حج کے لیے جانا ہو، عمرے کے لیے جانا ہو تو کارڈ کے لیے کھنچوا لو، اللہ اس طرح کھنچوانے کی توفیق دے. نہیں سمجھے؟ تو اب جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. جمیع ما کان ما یکون کا علم، ایک ذرے کا علم تو بتاؤ کیوں نہیں پتا چل رہا کہ جی جبریل آ رہے ہیں اس وجہ سے. اور کتے کا نہیں پتا چلا کہ کتا ادھر آ چکا ہے، بعد میں پتا چلا جب دیکھا. تو مسلم جلد 2 صفحہ 71 دوسری دلیل مسلم جلد 2 صفحہ 71 میں ہے کہ ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، اس نے بدکاری کی. آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس کو سزا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو ادھر پتا چلا کہ وہ عورت نے جو بچہ جنا ہے اس کے بعد وہ نفاس میں ہے، حالت نفاس میں ہے. آپ علیہ السلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ، کیونکہ ان حالات میں حدود قائم نہیں ہوتی نا. آپ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے تو اللہ کے نبی اس لیے چھوڑ دیا، وہ حالت نفاس میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تم نے اچھا کیا کہ اس کو اس حالت میں سزا نہیں دی. کس طرح علم غیب کی نفی ہے؟ جی ہاں پتا ہوتا تو نہ بیچتے، کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہ. اور میں نے وہ آپ کو بتایا نا کہ اس نے لکھا ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کریں تو جو پانی نکلتا ہے پیر وہ بھی دیکھتا ہے ادھر تک. تو ان کے پیر بھی بڑے چھانے باز ہوتے ہیں، عجیب لوگ ہیں. مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 123 مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 123 میں ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ قریظہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا. جنگ قریظہ میں عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جو مقابلے میں آئے تھے تو جوان جتنے تھے بالغ ان کو قتل کیا جا رہا تھا. حضرت عطیہ بھی مقابلے میں تھے. پہلے جب پکڑے گئے حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں آپ علیہ السلام کو صحابہ کو شک ہوا کہ یہ بالغ ہے یا نہیں، جوان ہے نہیں. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اور ایک مخصوص طریقے سے میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے کہ یہ بالغ ہے یعنی بڑا ہوا ہے کہ نہیں، ابھی بچہ ہے کہ بڑا ہے. تو اس طریقے سے جب دیکھا تو بال نہیں تھے تو میری اس طریقے سے چھٹکارا ملا اور بعد میں مسلمان ہوئے. بتانے کی ضرورت تو نہیں کس طرح علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 1098 بخاری جلد 2 صفحہ 1098. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو یہ عقیدہ رکھے نبی علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. وہو یقول لا یعلم غیب الا اللہ، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ 251 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد مضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما يعلم الروح، آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے لیکن روح کا علم نہیں جانتے تھے. اور وہ جو میں نے فقہاء اکرام کی عبارات اور فقہاء اکرام کے حوالے لکھائے تھے کہ فقہاء ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کو
علم غیب کی صفت سے متصف مانے تو وہ آپ حضرات کو میں نے جو ادھر عبارات لکھا ہے فقہ کی عبارات کی ہیڈنگ ڈال کے وہ بھی یہاں لکھ دیجیے گا. اور پیران پیر رحمہ اللہ کی وہ عبارت جو لکھائی تھی جو مرآت الحقیقت صفحہ 18 ان کی کتاب مرآت الحقیقت صفحہ 18 پہ جو من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم جانتے وہ کافر ہے. لأنه علم الغیب صفت مختصۃ باللہ سبحانہ، اس لیے علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ پاک کی صفت ہے.